اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، پھولوں کی طرح ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میں آپ ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے دل کی بات صفا کے ساتھ۔ بلی منحوس ہے یا بابرکت؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ بعض باتوں پر بغیر سوچے سمجھے یقین کر لیتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بلی کو دیکھ کر دل میں خوف محسوس کیا ہے؟ کیا کبھی کسی نے کہا کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو کام رک جاتا ہے، یا گھر میں بلی آ جائے تو برکت چلی جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ذرا رکیے، آج کی یہ بات شاید آپ کے بہت سے وہم توڑ دے۔ ہم بات کریں گے نہ لوگوں کی باتوں پر، نہ سنی سنائی روایتوں پر، بلکہ اسلام کی اصل تعلیم پر۔ اسلام ہمیں ڈر سکھاتا ہے یا یقین؟ اسلام ہمیں وہم دیتا ہے یا سکون؟ آئیے جانتے ہیں۔ اسلام میں کسی جانور کو بھی منحوس نہیں کہا گیا، نہ بلی، نہ کوا، نہ چھپکلی، نہ کوئی اور مخلوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا طیارتا، یعنی بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ حدیث ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ کسی چیز کو منحوس سمجھ لینا دین نہیں ہے، بلکہ دل کا وہم ہے۔ اب آئیے خاص طور پر بلی کی بات کرتے ہیں۔ بلی ایک صاف ستھرا، نرم مزاج اور حساس جانور ہے، اور یہ جان کر شاید آپ کو حیرت ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی سے خاص محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک محبوب صحابی تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں یہ نام ہی اسی لیے ملا کہ وہ ایک بلی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ سوچئے، اگر بلی منحوس ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو اس جانور سے منسوب کیوں کرتے؟ ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بلی نے پانی پیا، اور وہی پانی وضو کے لیے استعمال کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کیا یہ پانی ناپاک ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلی ناپاک نہیں، یہ تمہارے ارد گرد گھومنے پھرنے والوں میں سے ہے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ بلی کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور اس کے ساتھ رہنا ناپاکی یا نحوست نہیں۔ اصل مسئلہ بلی نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمارا وہم ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نقصان اور فائدہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی جانور کے، نہ کسی تاریخ کے، نہ کسی مہینے کے، اور نہ کسی راستے کے کاٹنے کے۔ اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ صرف ایک جانور کا گزرنا ہے، قسمت کا بدلنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدشگونی کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ دے، اس نے اللہ پر توکل نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بلی برکت والی ہے؟ اگر وہ منحوس نہیں ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر کیا بلی برکت والی ہے؟ اسلام کسی جانور کو خود برکت یا نحوست کا ذریعہ نہیں کہتا، لیکن رحم اور نرمی کے ساتھ سلوک کو برکت کا سبب ضرور بتاتا ہے۔ ایک عورت کو بلی کے ساتھ ظلم کرنے پر عذاب ہوا، اور ایک شخص کو پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت مل گئی۔ پیغام بالکل واضح ہے، جانور نہیں، ہمارا رویہ ہمیں رحمت یا عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر بلی کو کھانا دیں، اسے تکلیف نہ دیں، اس کے ساتھ نرمی کریں، تو یہ سب کام ثواب کے ہیں، اور جہاں ثواب ہے وہاں دل کا سکون ہے، اور جہاں دل کا سکون ہے اصل برکت تو وہی ہے۔ آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیجئے، اسلام خوف کا نہیں، یقین کا دین ہے۔ بلی نہ منحوس ہے اور نہ بدقسمتی کی علامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کے ساتھ نرمی اور رحم کا حکم دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر بلی گھر آ جائے تو اسے مار دینا ایمان نہیں، اور اگر رکھنی نہ ہو تو نرمی سے راستہ دے دینا بھی گناہ میں نہیں آتا۔ وہم کو دل سے نکال کر رحمت کو اپنا لیں، اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ یا اللہ، ہمیں وہم، بدگمانی اور بیجا خوف سے بچا لو، ہمارے دلوں کو یقین، سکون اور رحمت سے بھر دو، ہمیں اپنی ہر مخلوق کے ساتھ نرمی کرنے والا بنا دو، آمین یا رب العالمین۔
اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا تاکہ وہم کی جگہ یقین پھیل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پر بھروسہ رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔